نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا صدق اللہ مولانا العظیم۔ انٹرنیٹ پر ایک ایپ ہے جس کا نام ہے NFT نان فنگیبل ٹوکن، NFT ایپ کے نام سے، جس میں ڈیجیٹل اور کرپٹو کرنسی کی صورت میں جاندار اور غیر جاندار کی تصاویر بنا کر اپلوڈ کر کے کاروبار کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ آیا اس پہ کاروبار کرنا جائز ہے، پیسہ لگانا جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے حل اللہ البیع، بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر شراب کو اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے۔ اب شریعت مطہرہ کی روشنی میں حدیث مبارکہ قرآن کے اصول کے مطابق حلال بیع کے اصولوں کو بھی متعین کر دیا گیا اور حرام کے اصولوں کو بھی متعین کر دیا گیا۔ اب جو کاروبار ہم کر رہے ہیں کیا وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جو ڈیجیٹل یا کرپٹو کرنسی ہے، آیا یہ کرنسی ہے یا کرنسی نہیں ہے؟ تو کیونکہ نہ یہ شرعاً کرنسی ہے اور نہ ہی ملک پاکستان کے قوانین کے مطابق اسے کرنسی ابھی تک ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ کچھ ممالک میں یہ کرنسی ہے جنہوں نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اور اکثر ممالک کے اندر اس کو کرنسی ڈکلیئر ابھی تک کیا ہی نہیں گیا۔ اور اسی طرح انٹرنیٹ پر جو زیادہ تر کاروبار ہوتا ہے وہ دھوکہ دہی پر، فریب پر مشتمل ہوتا ہے، اور جس میں عموماً لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو NFT کی جو صورت ہے اس میں کاروبار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کسی جاندار کی، انسان کی یا کسی جانور کی تصویر کو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، یا غیر جاندار کی تصویر کو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ایسی تصویر ہوتی ہیں مثال کے طور پہ جو جاندار نہیں ہے، زمین کی ہے، آسمان کی ہے، یا اسی طرح درختوں کی ہے، یا کوئی ویڈیو کسی کی اچھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، اسلامک ویڈیو، کسی کی نعت ہو، کسی کی سپیچ ہو وغیرہ اپلوڈ کی جاتی ہے۔ تو شرعاً اس کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو آپ سمجھے کہ تصاویر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا، بنانے والے اور بنوانے والے پر۔ اب اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جو ڈیجیٹل تصاویر ہے موبائل کے اندر یا کیمراز کے اندر وہ حلال ہیں یا حرام ہے؟ تو فی زمانہ لوگوں نے اس کی حلت کا قول کیا علماء کرام نے، لیکن اب وہ ضرورت تک ہے، اس کو آپ بیچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو NFT میں ایسا ہوتا ہے، سب سے پہلی کا بات یہ دی ہے کہ تصاویر کو بیچا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسی کے اندر کاروبار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے جس طرح پہلے بتا دیا وہ کرنسی ہے ہی نہیں ابھی تک، کرپٹو کرنسی۔ اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جس نے سب سے پہلے ویڈیو یا وہ تصویر اپلوڈ کی ہے، پھر اس نے آگے بیچ دی، پھر کسی اور نے آگے، تو آگے اس پر مزید جتنے ویوز آتے جائیں گے، لوگ جتنا اس کو خریدتے رہیں گے، یا لوگ جتنا آگے جائیں گے، ملین میں جیسے جائیں گے، تو بعد والوں کو جو حصہ ملتا رہے گا، تو جس نے سب سے پہلے ویڈیو اپلوڈ یا وہ تصویر اپلوڈ کیا اس سے بھی کچھ نہ کچھ پرسنٹیج ملتا رہے گا۔ اور یہ غیر کے مال کو کھانا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو یہ باطل طریقے کے ساتھ کسی کے مال کو کھانا ہے، کسی کی خرید و فروخت میں عمل جو ہے وہ دخل اندازی کرنا، اور شریعت مطہرہ اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ جب آپ نے ایک دفعہ کر لیا، اب کسی اور کے بیچنے میں، آپ کے سودے میں آپ کی شرکت ہے ہی نہیں، اس کا پرسنٹیج آپ کو کس صورت میں دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو شریعت مطہرہ بیع کو جائز قرار دیتی ہے وہ کہتی ہے مبیع اور مشتری، یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے مبیع کہتے ہیں اس کو، یا جو جس کے ذریعے ثمن، اس کا حقیقی وجود ہونا ضروری ہے، اور یہاں پر دونوں میں سے کسی ایک کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ برعکس کرپٹو کرنسی جو آتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، وہ فگر کی صورت میں آتی ہے، عدد کی صورت میں آتی ہے، فگر ہوتے ہیں جو بڑھ رہے ہوتے ہیں یا کم ہو رہے ہوتے ہیں،
اس کا حقیقی وجود نہیں ہوتا، اور مبی کا بھی حقیقی وجود نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں میں احتیاط اگر کی جائے کہ جس چیز کو آپ بیچ رہے اس میں دھوکہ نہ ہو، اس پر آپ کی ملکیت ہو، غیر جاندار کی تصویر ہو، اور اسی طرح حقیقی کرنسی ہو، اگر یہ شرائط پائی جائے تو پھر اس کو ہم جائز قرار دے سکتے ہیں۔ بصورت دیگر ڈیجیٹل کرنسی کے ساتھ جو کاروبار کیا جاتا ہے، اور بالخصوص جانداروں کی تصویروں پر، یہ تو حرام در حرام ہے، لہذا اس میں احتیاط بہتر ہے۔ تو وہ علماء یا وہ عوام جو اس کھاتے میں آ چکی ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ فقط ایک دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ پیسوں کو کسی نہ کسی طریقے سے حلال سے حرام میں انوالو کر کے لوگوں کی نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے، لوگوں کے اعمال صالحہ کو ضائع کیا جاتا ہے۔ پہلے تحقیق کر لیں، کسی مستند اچھے عالم سے رجوع کریں، اس کے بعد اس کاروبار میں آپ شرکت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔